ہم شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس میں پاکستانی عوام کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جماعتیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کو بھی اپنا کردار پیش کرنا ہوگا، اور انہیں بھی اپنا آپ کو بتانا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اس دہشت گردی پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے جناب احمد رضا قصوری صاحب، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ جو ہمارے ساتھ پینل موجود ہیں اس میں جناب الطاف شاہد صاحب جو کہ آل پاکستان مسلم لیگ کے ایڈوائزر چیف ایڈوائزر ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں، اور جناب احسن جو ہے تقویم احسن صدیقی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا حصہ تھے جناب ساجد حسین آوان صاحب جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے صدر تھے یو کے، وہ بھی ہمارے، کیونکہ اس وقت انہوں نے ایک اور جگہ جانا تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن ان کا موقف جو ہے یہاں آ چکا ہے، جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بڑی قابل ستائش ہیں، اور اسی طرح کے کام تعلیم و تربیت جو ہے وہ اس معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ دہشت گردی یا اس طرح کے حالات ہیں۔ اور تو میں جناب الطاف شاہد صاحب آپ کی طرف آؤں گا ایک دفعہ پھر کہ پاکستانی عوام اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ مطلب دہشت گردی تو ہو ہی رہی ہے، سیاسی جماعتیں اپنی جگہ، پاکستانی عوام کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، پاکستانی عوام کو یہ سوچنا چاہیے جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ان کو بیسیکلی اپنی جو ان کے بچے ہیں ان کو اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے، وہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اگر والدین یہ نوٹس نہیں لیں گے تو بچے اتنا پیسہ اچھی گاڑیوں گھومتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ والدین کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کا بھی یہ کام ہے کہ اسٹیٹ اپنا کردار ادا کرے، جو کہ وہ نہیں کر رہی اصل میں اس وقت۔ تو اس میں جو مطلب ہمارے یہاں آپ شہروں میں دیکھیں تو ہم اس پہ جو آپ نے بات کہی اس پہ کیا جا سکتا ہے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، اسلحہ ہے، لیکن قبائلی علاقوں کی طرف اگر چلے جائیں تو وہاں تو اسلحے کے بغیر چلتے ہی نہیں، تو وہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ پیرنٹس ہی ہیں، ان کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ان کے روزمرہ کی جو مصروفیات ہیں وہ کیا ہیں، کیا وہ اسکول جاتے ہیں۔ طالبان تو اس طرف سے آ رہے ہیں نا، اگر ضرب عضب ہے تو اسی طرف ہے نا، وہ تو افغانستان سے آ رہے ہیں، اس کے لیے آرمی لڑ رہی ہے آپ کی، انشاءاللہ ضرب عضب کی سپورٹ کرتے ہیں، عوام بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تو وہاں تو کافی دیکھیں جیسے سوات میں آپریشن کیا تھا مشرف صاحب نے، کتنا کامیاب آپریشن تھا، اس کے بعد سکون ہے وہاں پہ۔ اسی طرح اب ضرب عضب بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی بہتری آ رہی ہے اور کامیابیاں کافی حاصل ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ڈیلی آرمی کی جو پریس ریلیز آتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ کافی اچیومنٹ انہوں نے کر لی ہیں اور کافی حد تک قابو پا لیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ اگر موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی ساتھ دے، آرمی کے شانہ بشانہ چلے، اور اپنی جو ان کی وہ ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہیں ان کو ذرا پس پرد ڈالتے ہوئے ملک کا سوچے تو میرے خیال میں پھر بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سوات میں جو آپریشن مشرف صاحب نے کیا اس کے بعد بہتری آئی، دکھا بھی، ہمیں سب کو معلوم ہے، لیکن اگر جو شمالی علاقات میں یہ وزیرستان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن جاری ہے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد ہمیں کیا وہاں پہ ریفارمز کرنے چاہیے؟ کیا چیزیں آنی چاہیے؟ ڈیولپمنٹ جو ہے نا پاکستان میں، ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، وہ پسماندہ علاقہ ہے، اس میں ڈیولپمنٹ چاہیے تاکہ لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا جائے، ڈیولپمنٹ ہو، روزگار ہونی چاہیے وہاں پہ۔ جب روزگار ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ اس طرف جائے گا دہشت گردی کی طرف۔ اصل میں مسئلہ یہ معاشی مسائل ہیں جو انسان کو دہشت گردی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی اچھا، یہ جو بات جناب الطاف شاہد صاحب نے فرمائی ہے کہ مطلب تعلیم جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، تو ایسا وقت کب آئے گا ہمارے ملک میں کہ جو ہمارے بڑے سیاستدان ہیں، جو بڑے بڑے ہمارے نام ہیں، وہ ہمارے ملک میں ایسا کب آئے گا وقت کہ ہم سب جو ہیں تعلیم فری حاصل کریں اور غریب اور امیر کا بچہ ایک جگہ تعلیم کرے؟ یہ خواب تو سنا ہے، اس پہ عمل کیا بالکل ہوا ہے؟ کے پی کے میں شروع ہوا کے اندر، جی ہاں بالکل، آپ نے سنا ہوگا تعلیم کے حوالے سے جو ہم نے مہم شروع کی تھی کہ تعمیر اسکول کے حوالے سے، تو وہ ابھی بھی زور و شور سے جاری ہے، بلکہ جو کچھ اسکولز ہیں جو بن گئے ہیں، جن کی فنڈنگ پوری ہو گئی ہے، ان کی جو ہے وزٹس بھی ہوئے اس وقت اور ویڈیوز بھی ہم نے ریلیز کری۔ ان میں سے ایک اسکول جو ہے ادھر پشاور کا کہ دو اسکولس تھے گورنمنٹ کے، اس کے آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، شاید ویڈیوز بھی آتی ہیں۔ اور پھر ہم نے انرولمنٹ کی جو ہم نے ڈرائیو شروع کی، تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پی کے کے اندر جو ہے جو بچیوں کی جو انرولمنٹ ہے وہ 60% سے اوپر گئی اسکول کے اندر، جو کہ جو پہلے 30-40 کے درمیان وہ بھی ہوا کرتی تھی۔ تو فوکس جو ہے بیسیکلی وہی ہم جو بات کرتے ہیں، میاں صاحب پہ بھی جو تنقید کرتے ہیں، وہ ہم پرائرٹیز کی بات کرتے ہیں کہ پرائرٹیز کے پی کے گورنمنٹ کی 2 سب سے بڑی پرائرٹیز ہیں، جس کو کہتے ہیں جو ایک ہیلتھ
اور ایجوکیشن کے حوالے سے, اور وہ بجٹ میں بھی ریفلیکٹڈ ہے, اور اس کے حوالے سے جو اقدامات لے رہی ہیں, ٹھیک ہے سلو ہے پروگریس, لیکن ڈائریکشن ہے, ایٹ لیسٹ وی نو what we have to do and what we are doing. پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو الطاف بھائی نے بات کری کہ فاٹا کے حوالے سے, فاٹا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں کرنے کی ہے وہ FCR کا وہ انگریز کے دور کا قانون ہے, جس کے تحت آج بھی ہم جو ہے ان کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو رن کرتے ہیں, ایک کالونی کی طرح ہم اس کو رن کرتے ہیں, جبکہ وہاں کی عوام خود اس چیز سے جو ہے وہ تنگ ہے. وہ آپ کے ملک کا قانون وہاں پر پوری طرح لاگو نہیں ہوتا, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. FCR کو ریپیل کریں آپ, وہاں پر جو ہے بنیادی جمہوریت وہاں پر قائم کریں. ان کا جو اپنا جو نظام ہے وہ بہترین, اس کے وہ کیا کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں بلدیاتی نظام, اس میں اس کے تحت آ سکتا ہے. اس میں تھوڑی سی ٹویکنگ کی ضرورت ہے. تو پہلے ہی فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے. وہ علاقہ آج سے نہیں 60-65 سال سے آپ ادھر چلے جائیں, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص, کوئی انسان کس طریقے سے. اچھا, ذمہ داری سب سے زیادہ آپ لوگوں پہ ہے کیونکہ KPK آپ کے پاس ہے. فاٹا از ڈیفرنٹ, فاٹا از انڈر, نہیں مطلب اس طرف سے, مطلب اگر اس فاٹا کی کوئی ذمہ داری KPK گورنمنٹ میں تعلیم کے حوالے سے, میں تعلیم کے حوالے سے بھی KPK کے دہشت گردی تو اپنی جگہ ہی ہے, دہشت گردی, لیکن سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ دہشت گردی ہے. اس میں میں نے تعلیم کے حوالے سے, جیسے آپ کو تعلیم کے حوالے سے ایک بڑی ذمہ داری جو ہم کر رہے ہیں, تو مطلب ہم یہ بہت جلد دیکھ پائیں گے کہ تحریک انصاف جو ہے وہاں پہ ایک ایسا نظام لے آئے گی کہ جو دوسرے صوبوں میں نہیں. بالکل, تعلیم کے وہ تو حوالے ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. جو آپ انٹرم رپورٹس آتی ہیں یا جو دیکھا جاتا ہے اس میں تعلیم کے حوالے سے بھی, صحت کے حوالے سے بھی, اور جو کل پھر بلکہ بل گیٹس نے جو ہے خان صاحب کو تھینکس کیا, صحت کا اتحاد جو مہم ہم نے چلائی, پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی پولیو ویکسینیشن کی مہم اس صوبے کے اندر جہاں پر سنا تھا کہ پولیو ورکرز کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے, تو وہاں چلائی اور کامیابی سے چلائی. اور اس کے تیسرے فیز میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں. ہسپتالوں میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہو گیا, اور جو بڑے جو ہسپتال ہیں KPK کے اندر, ان کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو ڈاکٹروں کی حاضری کا نظام دیا ہم نے, پھر صفائی کے حوالے سے, ان کی کیا کہتے ہیں ڈاکٹرس ٹریننگ کے حوالے سے, پھر 3 جو میڈیکل جو کالجز ہیں, جو ملکہ جو کالجز ہیں ہسپتالوں کے ساتھ, ان کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا. یہ لیکن یہ بہت ابھی بیبی سٹیپس جس کو کہتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے, یہ وہ ہیں. اور جیسے میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, تو ڈائریکشن آپ کے سامنے, ہماری ڈائریکشن جو ہے نا پلیں اور سڑکیں فی الحال نہیں ہے. ہماری ڈائریکشن, اس پہ ہمارے اوپر تنقید بھی کافی کی جاتی ہے. پھر مئی کے اندر KPK انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلا صوبہ ہوگا. بلوچستان میں تو ہو گئے بلدیاتی انتخابات جیسے تیسے, جو بھی تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں. تو وہ پہلا جو ہے صوبہ ہوگا جہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ بلدیاتی الیکشن ہوں گے. اب ہمارے کورٹ سے تو بال چلی گئی ہے نا, اب تو ECP کے پاس جا چکی ہے, مئی کی ڈیٹ دی گئی ہے. بلدیات کی بہت ضرورت سب سے بڑی, اور ہم نے وہ بلدیاتی قانون دیا ہے جس میں گاؤں کی تحصیل کی سطح تک جو ہے لوگوں کو فنڈز بھی جائیں گے, اور وہ اپنے اسکول, اپنی صحت, اپنی تعلیم کے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ خود کر سکیں گے. یہ وہ قانون ہے. نظام تو جناب مشرف صاحب نے بہت اچھا دیا تھا, اور بنیادی وہ تھا کہ نیچے لگائیں, مسئلہ یہ پیسے نیچے آ نہیں پاتے. بلدیاتی انتخابات اسی لیے نہیں کرا رہے کہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ MNA سے چھن جاتی ہے, وہ اس میں گراس روٹ پہ نیچے چلی جاتی ہے, کونسل لیول پہ چلی جاتی ہے ان کی فنڈنگ. اسی وجہ سے یہ انتخابات نہیں کرا رہے. انٹینٹ کو آپ میں آپ کو ایک مثال یہ بھی دے سکتا ہوں کہ KPK گورنمنٹ کے اوپر بڑی تنقید کی گئی کہ ہم اپنے جو ہمارے جو صوبائی جو ممبرز ہیں, ہم ان کو فنڈز ریلیز نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ KPK کے PTI نے جو ماڈل دیا تھا گورننس کا, اور دیا ہے, اس میں بنیاد ہی جو بلدیات ہیں. اب بلدیات میں پہلے شروع میں ہمارے پاس قانون نہ ہونے کی وجہ سے ہماری طرف سے ڈیلے رہا. ابھی 8 مہینے سے جو ہے ECP نے اور کورٹس نے ڈیلے رکھا, کیونکہ ہم چاہتے تھے بایومیٹرک کے تحت ہو. تو بہرحال وہ سارے سقم جو بھی ہیں وہ ختم ہوئے جیسے بھی ہوئے, لیکن ہم نے اسی وجہ سے نہیں دیا کہ انٹینٹ یہی تھا اور ہے کہ بلدیات کے تحت جو ہے, جب تک بلدیاتی نظام نہیں آئے گا, آپ کے عوام کے تک نہ طاقت پہنچے گی, نہ ثمرات پہنچیں گے پڑھائی. جو تعلیمی نصاب ہے اس کے اوپر ابھی بہت کام کی ضرورت ہے. جب تک ایک نظام نہیں ہوگا نا تعلیم, اس وقت تک یہ تفریق جو ہے یہ چلتی رہے گی. جب تک ایک نصاب ہونا چاہیے, چاہے وہ بڑے کا بیٹا ہو, سیاستدان کا ہو, چھوٹے کا ہو, ایک ہونا چاہیے. ہر قسم کا جتنے بھی اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول ہیں, گورنمنٹ, سب کے نصاب ڈفرینٹ ہیں. تو تعلیمی نظام جو ہے یہ اسی وجہ سے 4 قسم کے تو تعلیمی نظام ہے, خراب ہوا ہے. بابو سسٹم الگ ہے آپ کا, اور آپ کا جو ہے غریب آدمی کے بچے کا سسٹم الگ ہے. بالکل. اچھا, حالیہ جو کل کا ہے سینٹ کا جو بہت ہی اہم موضوع چل رہا ہے, اس میں جو خان صاحب کا کل میں نے ایک انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے
15 کروڑ کے حوالے سے بتایا کہ اس کی آفر کی گئی اور انہوں نے اور اس میں جو ہے نا ایک بہت ہی اہم بات یہ کہ انہوں نے وہ اس ایشو کو منظر عام پہ لے کے آئے اور یہ ایک بہت اہم ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ایوان جو ہیں وہ کس طرح کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کے اس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اب الیکشن جو کل ہوں گے وہ کے پی کی جو ہے کے پی کے جو ہے وہ اس میں شفاف ہوں گے, صحیح ہوں گے, دیکھیں ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا پیسہ چلنے کے بعد وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج خان صاحب نے ملاقات بھی کی ایم پی ایس کے ساتھ. جی تو دیکھیں یو کین ڈو سو مچ. ہم نے اپنی طرف سے کلیئر بھی کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے اور ایک مثال بھی قائم کر دی 3 دن پہلے اپنے سٹنگ ایم پی اے کو جو ہے فارغ کر کے کہ ہمیں اگر جہاں پتہ لگا کہ پیسہ لیا گیا ہے, پیسہ چلا ہے, پیسہ لیا گیا ہے, تو ہم اس پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اس چیز میں تعامل ہی نہیں کریں گے, ہم نکال باہر کریں گے, چاہے گورنمنٹ جاتی ہے تو جائے. یہ تو ہوگی ایک بات. اب پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جس کے پاس کوئی دونوں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو ملا کے کوئی 22 ارکان بنتے ہیں جس سے ایک سیٹ نکلتی ہے سینٹ کی, وہ 6 اراکین 6 امیدوار 5 امیدوار جو ہے وہ سینٹ کے لیے کھڑے کرتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پیسہ چلائیں گے. بالکل ایسا ہی. پیسہ تو صرف پیسہ لینے والے کا مسئلہ نہیں ہے, پیسہ دینے والے کا بھی مسئلہ. تو یہ کتنی واضح جو ہے یہ بات کہ کس حیثیت سے کیا سوچ کے انہوں نے وہاں. لیکن زرداری صاحب دستبردار ہوئے نا وہاں سے آپ کے. کیسے دستبردار ہو گئے؟ 5 بندے تو کھڑے ہیں ان کے, کیا لینے کھڑے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا ابھی ان کے 3 ہیں پیپلز پارٹی کے اس وقت, 3 ان کے 2 ان کے این پی کے 5 افراد تو ہو گئے نا. وہ کیا کس حیثیت میں کھڑے ہیں, کس وجہ سے؟ موجودہ حکومت نے جو بھی 22ویں ترمیم لانے کی کوشش کی ہے, یہ بھی ایک انہوں نے ایک سیاسی ڈرامہ رچایا ہے اور خود ادھر کہہ کے گئے ہیں کہ ہم اس کو ترمیم لاتے ہیں, خود سعودی عرب چلے گئے ہیں. جب بھی کوئی نیشنل لیول کا ایشو ہوتا ہے نواز شریف پاکستان میں نہیں ہوتے. تو کیا مطلب اگر 22ویں ترمیم لانی تھی تو کیا 2 مہینے یا 4 مہینے پہلے نہیں سوچا جا سکتا تھا؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ کرپشن ہوتی ہے, ان کی انٹینشن ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ یہ دھاندلی جو ہے مل کے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نواز شریف جو ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں ترمیم لانا چاہتا ہوں, دوسرا اس کو اپوز کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے, اسی چکر میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا. 2 دن رہ گئے ہیں, کل ان کا فیصلہ ہو جانا ہے. یہ تو ڈھکوسلے بازی کی بات ہے. آپ یہ میں نے پھر وہی انٹینٹ کی بات کروں گا. تحریک انصاف کہ جتنا حصہ بنتا ہے ہم نے وہی 5 لوگ جو ہے نومینیٹ کیے جتنے ہمارے بنتے ہیں. ہم نے کوئی 5 کی جگہ 15 نومینیٹ نہیں کیے. تو انٹینٹ تو یہاں سے ہمارا کلیئر ہے تحریک انصاف کا کہ ہم پیسہ نہیں چلائیں گے. ٹھیک ہے, اور جب دوسری طرف سے اگر چلے گا تو اس کا بھی ہم نے کہہ دیا وہ دیکھ لیں گے, چاہے حکومت جاتی ہے جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے جو الیکشن کل جو ہونے والے ہیں وہ شفاف ہیں؟ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کل پتہ لگے گا, یہ تو کل اندازہ ہو جائے گا. جو انٹینٹ نظر آ رہا ہے جماعتوں کا وہ تو شفافیت نظر نہیں آ رہی, تصور بھی نہیں کر سکتے پاکستان میں اس معاملے میں. میں نے جیسے چھوٹی سی مثال آپ کو دی کہ ایک صوبے کے اندر ایک سیٹ مشکل سے نکلتی ہو جس پارٹی کی, وہ 5 امیدوار مل ملا کے 2 لوگ کھڑا کر دیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سی شفافیت؟ اسی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے بنیادی طور پہ ان پرنسپل جو ہے وہ اوپن ووٹنگ کی بات کرتی ہے سینٹ کی, جو ہونی چاہیے. وہ چاہے وہ شو آف ہینڈ ہو, چاہے وہ سیکرٹ بیلٹ ہو اور بعد میں کھلے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا, لیکن اس کی نشاندہی ضرور ہونی چاہیے سینٹ کے اندر, خاص طور پہ پاکستان کے کلچر کے حساب سے اور جمہوری اس کے. کیونکہ اگر میں نے ووٹ دیا ہے صوبوں کی نمائندگی ہے سینٹ کے اندر, میں اگر ووٹر ہوں ایز اے ووٹر میں جاننا چاہوں گا کہ میں نے جس شخص کو ووٹ دے کے صوبائی اسمبلی میں پہنچایا تھا اس نے میرے بہاف پر کس کو ووٹ دیا. اب جو آدمی 15 کروڑ دے کے جائے گا وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس نے 30 کروڑ خان صاحب نے ان کا نام نہیں بتایا, اسی کیا وجہ ہے؟ چلے نہیں بھی ہے مگر بیسیکلی پیسہ تو چل رہا ہے نا. اگر پیسہ چل رہا ہے, شوکت خانم میں وہ پیسے جانے کے لیے تیار تھا جو کہ نہیں پہنچ پایا وہاں تک, لیکن خان صاحب نے اس بندے کا نام تو لینا چاہیے تھا, پتہ تو ہو کہ ہمارے کون کون سے سرمایہ دار جو ہیں وہ اس کھیل میں جو ہے سرمایہ دار ہی تو سینیٹر بن رہے ہیں نا. سرمایہ دار مسئلہ تو یہی ہے نا کہ وہ 15 لاکھ دیں گے یا 15 کروڑ دیں گے تو انہوں نے کل کو اس کو ڈبل کر کے کمانا ہے نا. جب وہ ڈبل کمائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا ہی ہوگا. تو جب ملک کے لیے کوئی سوچ نہیں رہا تو پھر کرپشن تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب کیا مشرف صاحب کو دوبارہ آنا پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مشرف صاحب کو آپ یہ دیکھیں نا جنرل الیکشن میں کیا ہوا. اسی طرح آپ ترمیم کی بات کرتے ہیں, آئین میں دفعہ 62 اور 63 کا ذکر آتا تھا. کیا پاکستان میں ایک مشرف صاحب بھی رہ گئے ہیں جو کہ صادق اور امین نہیں ہیں؟ کیا یہ سب جن کے اوپر ہزاروں ملین کا مطلب کیسز ان کے اوپر درج ہوئے ہیں اور وہ صادق اور امین ہیں, وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, وہ الیکٹ بھی ہو رہے ہیں, اور مشرف صاحب جن کے اوپر کوئی فائنانس کا یا کسی کرپشن کا کوئی کیس ہی نہیں ہے اور ان کو 62-63 کے تحت نائل قرار دے دیا فار لائف کے.
یہ خام کی نہیں اگر دوبارہ موقع مل جائے مشرف صاحب کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن شروع کا جو پہلا دور ہے مشرف صاحب کا جو پہلا دور ہے جس میں انہوں نے 14 لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کام لیا تو وہ سب سے اچھا دور تھا. اس کے بعد ان کو ضرورت کیا تھی سیاستدانوں کو ساتھ ملا کے اس میں سپریم کورٹ نے ان کو 3 سال دیے تھے. 3 سال کے بعد ان کو الیکشن کرانا تھا. الیکشن کے بعد جو لوگ الیکٹ ہو گئے تھے وہی ان کے پاس چوائس تھی, اسی میں سے انہوں نے لینی تھی نا. جو 3 سال ان کے پاس انڈیپینڈنٹ تھے اس میں انہوں نے کام کیا. جب پولیٹیشین ساتھ آ جاتے ہیں تو جو پولیٹیشین آج کر رہے ہیں وہی اس وقت بھی وہی پولیٹیشین. اچھا شروع مطلب مشرف صاحب نے اپنے شروع کے دور سے اور آخری ٹائم تک جو ہے وہ بات کی, ڈیموں کے حوالے سے بات کی کہ بھئی یہ ڈیم وہ ڈیم ہم بنائیں گے, لیکن مشرف صاحب تو بنا سکتے تھے. مشرف صاحب نے ٹھیک ہے آج جو بجلی کا مسئلہ ہے یا 50 مسائل ہمارے ساتھ کالا ڈیم کے اوپر کیوں مطلب بابردی نہ بنائے کوئی, اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے ہیں جو کہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کم از کم انہوں نے بڑے ڈیموں پہ کیا ڈیم نہیں, چھوٹے 27 اور 32 ڈیم جو تھے چھوٹے چھوٹے تھے جس میں وہ بنا رہے ہیں. وہ ہم نے بنائے بھی ہیں, ان کا انیگریشن بھی کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, کچھ کام بھی کر رہے ہیں. صبح گئی ہے اس طرح 2-3 اور بھی چھوٹے ڈیم ہیں جو بھی کام بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی تختیاں لگائی ہیں اس کے اوپر, تو کام تو انہوں نے شروع کیا. پاکستان میں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ کوئی آدمی کام شروع کرتا ہے نا تو دوسری آنے والی حکومت اس کام کو روک دیتی ہے. اب یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے اوپر قوم کا سرمایہ کتنا لگ چکا ہے. وہ صرف اپنے نام کو آگے لے جانے کے لیے وہ پیچھے جانے والی حکومت کا کام بند کر دیتی ہے. اس میں بہت ساری مثالیں ہیں. موجودہ حکومت نے کتنے ہی کام بند کر کے رکھے ہوئے ہیں جو پرانی پچھلی حکومت کے تھے. پیپلز پارٹی سے پہلے جو ہمارے کام تھے وہ بھی بند کر دیے گئے اسی لیے کہ وہ اپنا نام آگے لانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیے ہیں, اور ان پورے بڑے بڑے پروجیکٹ کو روک دیا. بالکل. اچھا اب میں جو ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اب ٹائم میں بہت کمی واقع ہونا شروع ہوئی ہے. آخری سوال آپ دونوں سے ایک ایک کرنا چاہوں گا کہ دہشت گردی پہ, کیونکہ ہمارا جو ٹاپک تو یہی ہے اور یہ تو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, دہشت گردی کے لیے کیا ہونا چاہیے, کس طرح جو ہے ہم اس سے دور ہو سکتے ہیں, جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مدرسوں کے باہر عسکری تعلیم کے بھی بینر دکھائی دے رہے ہیں کہ بھئی وہاں دی جا رہی ہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیز, تو کیا ہوگا, کس طرح ہم اس سے نکل سکتے ہیں باہر؟ عمران بھائی میں نے شروع میں بھی جیسے بات کی تھی کہ فش راٹس فرام دا ہیڈ, ٹھیک ہے. اب یہ تو مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ دہائیوں کا مسئلہ ہے, اور ملٹی پرونگ اپروچ اس کے لیے ہمیں کرنی ہوگی, جس میں ایک تو شارٹ ٹرم حل ہے جو ضرب اسب کے نام سے اس وقت آپ کے پاس چل رہا ہے, یہ شارٹ ٹرم حل ہے. کراچی میں آپریشن بھی چل رہا ہے, مطلب کیا آپریشن چل رہا ہے, ہاں وہ کیا آپریشن ہے, وہ ہومیوپیتھک قسم کا آپریشن جو ہے ادھر وہ چل رہا ہے, وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس میں, اس آپریشن میں. بہرحال تو ایک تو ہو گیا آپریشن والا ملٹری حل, اور دوسرا حل ہوا کہ آپ نے جو اس کے عوامل ہیں دہشت گردی, جس چیز کے اوپر لے کر جو کہا جاتا تھا نا ہمیں کہ جی آپ سپورٹر ہیں یا فلانے, تحریک انصاف پہلے بھی اور آج بھی ان عوامل کی بات کرتی ہے جو انسان کو دہشت گرد بناتے ہیں. دیکھیں بالکل صحیح, آج مجھے بتائیں جو آئی ڈی پیز پچھلے 10 سال سے 8 سال سے جن کے بچے اسکول نہیں گئے, وہ ایک پوری جنریشن بالکل آپ نے جو ہے وہ ولنریبل پیدا کر دی. اب اس کی نہ تعلیم ہے نہ اس کا سائیکولوجیکلی وہ اس کا ان کا جو وہ ڈسٹرب لوگ ہیں تو ان کی ریہیبلیٹیشن, اس کے بعد بنیادی انصاف کی فراہمی. دیکھیں جب تک, اس لیے جو لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کا جی پی ٹی آئی کے لیے تو شاید پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جی الیکشن ہے, جی بالکل پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ صاف و شفاف الیکشن ہے. وجہ یہ کہ جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے تو بولڈ گورنمنٹس نہیں آئیں گی. آج ہم نے بات کی کہ جی میاں صاحب کو سب سے بڑا مسئلہ جن کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے, اگر لوگ بچے ہوں گے تو الیکشن ہوں گے. نہیں دیکھیں لوگ بچے, دیکھیں انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے والی بات نہیں ہے, زندگی پہلے نا, چیزیں پیرلل چلتی رہتی ہیں. جنگوں کے درمیان بھی الیکشن ہوئے ہیں. اچھا یہ میں ایک کال لے لیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ سے اس موضوع میں اس کو فنش ضرور کرنا چاہوں گا. کہاں سے؟ السلام علیکم, میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی جی. ابھی آپ کی میں نے گفتگو سنی یہ ساری کہ حکومت ایک حکومت آتی ہے تو دوسری حکومت کی پالیسیز کو خراب. دیکھیے سیدھی سی بات ہے, ہمارے ملک میں سوائے ان چیزوں کے کہ ہم حکومتوں کو مورب الزام ٹھہرائیں, دہشت گردی کے مسئلے اٹھائیں, یہ کیا ہماری پاکستان کی اس میں کوئی عوام آپ سمجھتے ہیں کیا اس شعور والے نہیں ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں, سب سمجھتے ہیں, ہم ساری باتیں کرتے ہیں, ہم اپنے ملک کو چلائیں کیسے؟ آپ کی پارلیمنٹ میں اتنی گنجائش نہیں ہے جو الیکٹ ہو کے لوگ آتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان سب چیزوں کے اوپر بات چیت کر سکیں, پالیسیز کو کوشچن کر سکیں. تو ہم یعنی اتنے یوں کہیے جہالت کے اندھیرے میں رہ رہی ہے ہماری قوم
یہ ساری باتیں سوائے سیاسی چیزوں کے گرد کے کبھی عوام کے مسائل پہ کوئی ایشو یا کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. اب آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں یہ مستقل ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. ہمیں ان کا حل چاہیے. آپ ان باتوں پہ توجہ کریں کہ جس سے ہمیں حل پتہ چلیں کہ عوام کیا کریں، ہماری سیاسی پارٹیاں کیا کریں اور ہمارے قانون دان کیا کریں. ایک لا اینڈ آرڈر کی سمپل سی سچویشن ہے جو کسی بھی ایڈوانس ملک میں اس وقت لاگو ہے. آپ کے ملک میں سوائے کاؤنٹر ٹیررزم کے سوائے ان باتوں پہ اور ہوتا کیا ہے؟ سمپل سی چیز ہے، جو لا اینڈ آرڈر کو بریک کرے آپ اس سے ڈیل کریں. ختم ہو گیا اسٹیٹ اوے. ہم وہاں اتنا الجھا کے رکھ دیا ہر ایشو کو کہ جب بھی ہم یہ باتیں سنتے ہیں سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ حاصل. بالکل. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اور یہی اسی بات جب ہم بات کرتے ہیں، میں اتنی دیر سے جو میں بات کر رہا ہوں، تحریک انصاف جو بات کرتی ہے وہ بہت سمپلسٹک بات ہے اسی وجہ سے کہ لا اینڈ آرڈر، قانون کی حکمرانی، قانون کا نفاذ. اور پھر وہی بات میں جو بات کر رہا تھا، جو بزرگ نے ہماری جو ایک بات کہی، مجھے اب اگر نوجوان تھے تو مجھے میں معذرت چاہتا ہوں مجھے آواز سے، تو جو انہوں نے بات کی کہ جی دیکھیں پرابلم یہی ہے، جہاں سیاست کو عوام سے الگ کر دیا جاتا ہے تو وہاں یہی پرابلم آتی ہے. ہمارا پرابلم جب ہم بات کہتے ہیں کہ میاں صاحب جس کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیں گے اس کو تو پروٹیکشن دیں گے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص میرے ووٹ سے منتخب ہو کر آئے گا تو اس کو ڈر یہی ہوگا کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کرے گا تو میں اس کو نکال باہر کروں گا. جب تک ووٹ میرے ووٹ کی سینکٹیٹی نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. لکھ لیجئے، چاہے وہ مشرف صاحب ہی کیوں نہ ہو. ابھی آپ نے سوال کیے میرے بھائی سے، انہوں نے سارے باتوں میں مشرف صاحب جہاں جہاں مصلحتوں کا شکار ہوئے اس کی وجہ یہی تھی کہ پولیٹیشینز ہو یا جو بھی ہو ووٹ نہیں تھا. بالکل. عوام کی حمایت نہیں. بالکل. اب میں آخری جو ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بس کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا، آخری ریمارکس اس حوالے سے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس میں جو ہے سیاسی جماعتیں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ مطلب عوام کا کام یہ ہے کہ وہ شیر بنے اور جو ہے وہ ٹھیک بات کرے، وہ صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے. اور سیاسی جماعتوں کا کام جو ہے وہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ اگر سیاسی جماعتیں یہ تہیہ کر لیں کہ انہوں نے اپنے ادارے جتنے بھی ہیں ان کو پولیٹیسائز نہیں کرنا، تو اداروں کو اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیا جائے تو میرے خیال میں کرپشن پہ کنٹرول ڈالا جا سکتا ہے. اور باقی یہ اب دیکھیں حکومت ہے، ان کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 10 سال کے بچے جو ہیں مدرسوں میں وہ کلاشنکوف کی ٹریننگ لے رہے ہیں. کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ اگر عوام دیکھ رہی ہے تو حکومت کو نظر نہیں آ رہا کہ اتنے بچے 100 بچوں کے گروپس ہیں جو ہیں 200 کے کہ وہ ٹریننگ لے رہے ہیں. تو وہ کہاں ٹریننگ لے رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ کیا ہمارے انٹیلیجنس ادارے سوئے ہوئے ہیں؟ تو جب تک ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہوگا، جیسے وہ مدرسوں والی بات آ جاتی ہے، اس وقت تو وہی زیادہ ایشو چل رہا ہے کہ مدرسوں میں ہی یہ ان کی جو آ رہی ہے نا کھیپ آ رہی ہے جو مدرسوں سے ہی آ رہی ہے. اس میں بہت سارے اچھے مدرسے بھی ہیں، ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے سب کو، مگر اچھے کے ساتھ برے بھی ہیں. عوام پولیٹکس کو اون کرے اور پولیٹیشینز عوام کو اون کریں. بالکل. اور سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دور رکھے اپنی پارٹیوں سے. کہا کہ عوام پولیٹکس کو اون کرے، پولیٹیشینز کو نہیں، پولیٹکس کو اون کرے. ہاں، اور پولیٹیشین جو ہے عوام کو اون کرے، جن کے ووٹوں سے وہ بن کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں. اور ایسے بھی پولیٹیشین نہ ہوں جیسے ہمارے وزیر اعظم ہیں کہ اپنے اپر ہاؤس میں جانے کے لیے 1 سال لگا ان کو کہ اپر ہاؤس میں جاتے. بالکل ایسے ہی. اور جو ہے میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب الطاف شاہد صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے اس اہم موضوع پہ آپ نے یہاں گفتگو کی اور آپ نے مانچسٹر سے آپ تشریف لائے، اس لیے میں زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ بہت دور سے آپ، اور کیونکہ یہ درد آپ کے دل میں ہے اپنے ملک کے اور قوم کے لیے، تو جس میں آپ کی شرکت ہوئی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور جناب تقویم احسن صدیقی جو ماشاءاللہ آپ سے گفتگو کر کے بہت ہی مزہ آیا، کیونکہ ایسی نوجوان ہمیں چاہیے جو صحیح سمت میں لے جائیں لوگوں کو، اور آپ جیسے ہی لوگ جو ہے جو حق گویائی کریں ان کا. اور جناب ساجد حسین صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے جو صدر تھے، یہاں پہ تشریف فرما تھے لیکن اس وقت وہ کہیں اور چلے گئے. اور جناب صاحبزادہ احمد رضا قصوری صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں انہوں نے شرکت فرمائی. اس پروگرام میں جناب شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی شرکت فرمائی تھی، لیکن مصروفیات کی بنا پر وہ ہمارے اس پروگرام میں شریک نہیں ہو پائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اپنے کسی پروگرام میں انہیں شامل کریں گے. اور میں جی بالکل ہم، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے جو وہاں کے عوام ہیں ان سے یہی، وہاں پہ رہنے والوں سے یہی چاہوں گا کہ انہیں بھی چاہیے کہ ایسی باہر نکلیں اور جو ہے نشاندہی کریں ایسے ظالموں کی، ایسے دہشت گردوں کی، تاکہ وہاں کی گورنمنٹ کو بھی اور سپورٹ کریں اور وہاں کی ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں، اور ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو وہاں پہ دہشت گردی میں انوالو ہیں. اسی طرح سب مل کے کام کریں گے تو ہم دہشت گردی سے نجات حاصل کر سکیں گے، ورنہ جیسا حال ہے ایسے ہی رہے گا. جب تک کہ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.